بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو چغل خور ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چغل خور کے لیے حدیث مبارکہ موجود ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں سختی سے منع فرمایا کہ چغلی اور غیبت نہ کی جائے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ کے سامنے جب روز محشر اس کے انسان کو پیش کیا جائے گا اور جب رب تعالیٰ اپنے بندے کی طرف دیکھے گا اور وہ بندہ دیکھے گا کہ اس کے اعمال نامہ بالکل خالی پڑے ہوئے ہیں اور وہ اپنے رب سے سوال کرے گا، میرے مالک میری نمازیں، میرے روزے اور میری تمام عبادتیں کہاں گئی؟ تو رب فرمائے گا کہ تمہاری تمام عبادتیں، نمازیں، روزے، تمہاری تمام تر عبادتیں تم نے اپنی چغلی کی وجہ سے ضائع کر دی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی شخص سے پوچھتا ہوں کہ تم آج کل کیا کرتے ہو، آج کل تمہارا کیا پیشہ ہے، تم آج کل کیا کام کرتے ہو، جب وہ یہ کہہ دے کہ میں فارغ ہوں تو آپ فرماتے ہیں کہ اس کی عزت میرے دل سے اتر گئی، وہ میری نظروں میں ایک فارغ انسان ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کبھی فارغ نہیں رہتا۔ آپ علم کے جستجو میں لگ جائیں، آپ علم سیکھنے میں لگ جائیں، آپ علم سکھانے میں لگ جائیں۔ ناظرین، چغلی کسے کہتے ہیں کہ آپ ایک بات کو کسی سے سن کے دوسرے کے پاس جا کر اس کی بات کو پہنچا دینا، اس کو چغلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طریقے سے غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت یہ ہے کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کی یا کسی کی آپ اس میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، اس کو جا کر دوسروں میں بیان کرنا ہے، اس کو غیبت کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کسی عورت کی بات کرتے ہوئے آپ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اشارہ فرمایا کہ وہ چھوٹی عورت، یعنی کہ اس عورت کا قد چھوٹا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ میرے پاس کسی کی چغلی مت کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چغلی تو نہیں ہے، وہ عورت کا قد چھوٹا ہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کے عیب کو لوگوں میں بیان نہ کرو۔ آپ کسی کی کوئی برائی دیکھتے ہیں، آپ کسی کا کوئی عیب دیکھتے ہیں، اس کو جا کے لوگوں میں بیان کرتے ہیں، اسے غیبت کہتے ہیں۔ اور غیبت یہ ہے، اور غیبت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے ہے جیسے مکھی سارا صاف حصہ چھوڑ کے گندے حصے پر بیٹھتی ہے، اسی طریقے سے غیبت کے بارے میں بھی یہی حکم آیا۔ اور ناظرین، غیبت سے آپ بچ کیسے سکتے ہیں؟ اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ غیبت سے کیسے بچ سکتے ہیں۔ آپ غیبت سے اس طریقے سے بچ سکتے ہیں کہ آپ جب کسی کے پاس جائیں، آپ جب کسی کے پاس جا کر بیٹھیں، آپ کوئی گفتگو کریں تو کوشش کریں کہ وہ باتیں وہیں چھوڑ کے آئیں۔ اب وہیں چھوڑ کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ آپ نے کسی سنا، آپ نے دیکھا، پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کسی کی بات مت سنیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی آپ کے پاس آ کے کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کی چغلی کرتا ہے تو اس کو منع کر دیں، اس کو روک دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا یہ کبھی بھی قطعاً یہ آپ پہ یہ فرض نہیں ہے، آپ پہ یہ واجب بھی نہیں ہے، آپ یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ آپ کسی مسلمان بھائی کی کسی دوسرے کے دل میں میل پیدا کر دینا۔ دیکھیے، جب آپ کسی کی غیبت یا چغلی کسی کے پاس کرتے ہیں، ایک قسم کا آپ ان دونوں کو آپس میں لڑوانے کی پوری آپ کوشش کرتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی ہے حدیث مبارکہ، اس کا مفہوم سن لیجئے کہ سب سے بری غیبت وہ ہے کہ اور وہ چغلی ہے جو ایک میاں بیوی کے درمیان میں بات کر کے میاں کے بات بیوی کے پاس اور بیوی کی بات میاں کے پاس کر کے ان کی آپس میں لڑائی کروا دی جائے، تو یہ سب سے بدترین چغلی اور غیبت ہے۔ اور اسی طریقے سے یعنی جب آپ کسی کے پاس جائیں تو پہلے تو آپ اس کی بات سنیں ہی نہ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو کسی کی بات نہ سنیں، اپنی بات کریں۔ اگر آپ کسی میں دیکھتے ہیں کوئی برائی، آپ کسی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اس کو منع فرمائیں۔ یہ نہیں کہ آپ اس چیز کو لیں اور اس چیز کو لے کے جا کر اور لوگوں کے منہ پہ رکھ دیں اور لوگوں کی نظر میں کھول دیں،
ایسا بالکل بھی نہ کریں اور اس چیزوں سے بچیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان چیزوں سے باز آ جائیں۔ اور اسی طریقے سے ایک اور روایت میں بھی ہے، ایک اور فرمایا گیا ایک جگہ پہ کہ چغل خور جو سا ہے اس کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، وہ جنت کو کبھی نہیں دیکھ سکے گا۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کی ہدایت عطا فرمائے، ان چیزوں کی توفیق عطا فرمائے، اور کبھی بھی کسی کے پاس برائی مت کریں۔ کبھی بھی اگر آپ کسی کو روک نہیں سکتے تو دل میں برا کر دیں، یہ سب سے چھوٹا نیکی کا درجہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی برے کام سے روک نہیں سکتے تو آپ اپنے دل میں اس کو برا کر دیں۔ یعنی کہ اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں، اور ایک اور طریقہ آپ کو بتا دیں کہ اگر آپ کوئی بات سنتے ہیں کسی کے بارے میں تو کوشش کریں اس کو وہی ختم کر دیں۔ ایک پہلا پوائنٹ میں نے بتایا کہ آپ کسی کی بات سنیں ہی نہیں، لیکن اگر آپ کچھ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے تو اس کو بھول جائیں، اس کو لوگوں میں اس کا چرچا مت کریں، اور لوگوں کی عیب جوئی مت کریں، لوگوں کی توہ مت لگائیں، لوگوں کی چگلیاں غیبت کر کے لوگوں کی اور رشتہ داروں میں فساد اور لڑائیاں مت پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سچا اور پکا مومن بنائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میرا موضوع ضرور پسند آیا ہوگا۔ اللہ ہمیں غیبت اور چغلی کی تباہ کاریوں سے محفوظ رکھے۔ آتے ہیں نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔